بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل مبارک جو ایک سبق بھی ہے، وہ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار صدیقی میں آئے۔ وہاں مدینہ منورہ کے نادار اور بے کس لوگوں کی فہرست پڑی ہوئی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے، اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر جن لوگوں نے ان کی خدمت کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، یعنی اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ان کے نام ان کے سامنے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ساری لسٹ پڑھی، اس میں ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا کہ وہ اکیلی ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اس کے گھر میں جھاڑو دے اور اس کے لیے پانی بھر دے، اور آگے جگہ خالی تھی، یعنی کسی نے عورت کی خدمت کے لیے ابھی تک نام نہیں لکھوایا تھا۔ لہذا عمر فاروق نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام اپنے ذمے لے لیں گے۔ انہوں نے عورت کا نام نوٹ کر لیا۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر بڑھیا کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اماں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اماں نے کہا، میری خدمت تو ہو چکی ہے، ایک جھاڑو دینا ہوتا ہے اور ایک باہر سے پانی بھر کر لانا ہوتا ہے، اور باقی کام میں خود کر لیتی ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، اماں یہ کام کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اسے نہیں جانتی، کیونکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کا نام، اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، بس وہ آ کر کہتا ہے کہ خدمت والا آ گیا ہے، لہٰذا میں پردہ کر لیتی ہوں۔ وہ دونوں کام کر کے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب پردہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا میں پھر باہر آ جاتی ہوں۔ اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہے، لیکن نہ تو میں نے اس کی شکل دیکھی اور نہ ہی میں اس کا نام جانتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔ اگلے دن انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اماں میں خدمت کے لیے آ گیا ہوں۔ اماں نے کہا، خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا ہے، وہ بھی عمر بن خطاب سے۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور بڑھیا کے گھر کے راستے میں بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ مرد خدا کون ہے۔ جب رات گہری ہوئی اور لوگ میٹھی نیند سو گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا بڑھیا کے گھر کے قریب آیا۔ اسے دیکھ کر عمر کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابو بکر کی آواز سنائی دی، میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، امیر المومنین آپ اس وقت اکیلے یہاں کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے، اس بڑھیا کی خدمت میں نے اپنے ذمے لے لی ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ امیر المومنین بغیر جوتوں کے چل کے آ رہے ہیں تو پوچھا کہ آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے جوتے گھر میں اتار دیے اور ننگے پاؤں اس لیے آیا ہوں کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پائی تھی، اس کے باوجود اپنے اعمال کو اس طرح چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج اس کسوٹی پر ہم اگر اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں اپنا اعمال نامہ خالی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔